والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماجد واجاں مار دیے بسم اللہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماجد واجاں مار دیے سونا کہہ کے ماجد واجاں مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیے ماں دا حکم جے منیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جے منیے ڈاکو لٹدے نہیں ماں دا حکم جے منیے ڈاکو لٹدے نہیں گل میری نئی ولیاں دے سردار دیے گل میری نئی ولیاں دے سردار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماجد واجاں مار دیے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رسول شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ مجلس سب کا مل بیٹھنا برادرم بھائی محمد خان جاوید اقبال پرویز اقبال شان علی ان کی والدہ مرحومہ کے لیے سب دعا کے لیے حاضر ہیں اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے آمین ان کی اولاد کو لاحقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کے فرش پہ بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس محفل کو اس مجمع کو اللہ رب العالمین کی نور مخلوق جو ہے وہ گھیرے میں لے لیتی ہے
اور اب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم حالانکہ عالم الغیب ہے، سب وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرشتوں سے سوال کرتی ہے کہ فلاں وقت میں تم کہاں تھے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آسمان سے اس شکل میں آتے ہیں کہ آسمان سے لے کے زمین تک فرشتوں کی ایک صف ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، تو مالک اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے فرش پہ نازل ہوئے تھے، تیرے فرش پہ اترے تھے، کس لیے اترے تھے الہ العالمین؟ اس لیے کہ وہاں تیرے بندے بیٹھ کے تیرا اور تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ذکر کی غرض سے آتا ہے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر، وہ بھی، اور جو کہیں رستے پہ کھڑا ہوتا ہے کسی بیٹھنے والے کے انتظار میں، اندر نہیں آیا، بیٹھ کے نہ ذکر کیا ہے نہ ذکر سنا ہے، بس یہاں بیٹھنے والے کے کسی کے انتظار میں رستے میں کھڑا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں انتظار کرنے کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین اس بندے کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ شاید کہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کتنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم بندی کرتے ہیں، اور یہ جو اعمال ہے، عمل صالح ہے، نماز کا ہے، صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور کسی انسان کے ساتھ اچھائی کا ہے، اچھے برتاؤ کا ہے، یہ جو خوبصورت عمل ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین مومن کے گناہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ہلکے ہو جاتے ہیں گناہ۔ تو حضرات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے نا، اور اس کی میل جب کپڑے کو کھڑا کر کے حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر پانی بہاتا ہے، اور جب پانی بہتا ہے تو اس کے اندر کی میل جو ہے وہ پانی زمین کی طرف لے جاتا ہے، اور کپڑا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن خشیت الہی کی وجہ سے تنہا رب کی بارگاہ میں جب گڑ گڑا کے روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے آنسو بہنے جو ہے، انسان کی آنکھ سے وہ پانی نکلنا جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پانی نکلتا ہے، جہاں جہاں سے وہ پانی بہتا جاتا ہے، اللہ کریم اس پانی کی برکت سے مسلمان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو نا، ہر عبادت کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو وضو ضروری ہے، جنازہ پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وضو ضروری ہے، اگر نوافل ادا کرنے ہیں تو وضو ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کی اتنی برکت ہے کہ اس کے جہاں جہاں سے پانی بہتا جاتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ مومن کی آنکھ کی یہ جو بال ہے نا، بال، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پلکوں کے جو بال ہیں، ان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کریم اس کی برکت سے وہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو حضرات دیکھیں ہم یہاں کتنے لوگ جمع ہیں، آخر یہاں آنے کا ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا، کسی کا تعلق بھائی محمد خان سے ہوگا، کسی کا تعلق جاوید اقبال کے ساتھ ہوگا، کسی کا تعلق پرویز کے ساتھ ہوگا۔ ان بھائیوں نے ہم سب کو مطلع کیا، بھی ہماری والدہ صاحبہ کا ختم شریف ہے، جیسے بھی یہاں ہم پہنچے ایک تعلق کی بنا پہ، ان کے کہنے کی بنا پہ ہم یہاں آئے۔ حضرات کل قیامت کے دن، معاشر کے دن، ہر ایک مومن سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے بندہ خدا، اے بندہ مومن، اگر انسان تجھے بلاتا ہے، انسان تجھے دعوت دیتا ہے تو اس کے کہنے پہ تو جمع تو ہو جاتا ہے،
لیکن تیری بستی کے اندر، تیرے شہر کے اندر، تیرے نگر کے اندر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کم از کم 5 مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلاوے کی آواز تیرے کانوں تک پہنچتی ہے. کیا اس آواز پر بھی تو لبیک اسی طرح کہتا تھا؟ اس آواز کو سن کے بھی اللہ کے گھر میں بھی اسی طرح تو پہنچتا تھا؟ تو حضور سید عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان، کوئی بندہ مومن اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک صحابی تھا، اس کا بڑا دور گھر تھا مسجد سے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک پہنچنے تک وہ آتا اور جاتا، اسی سلسلے میں وہ رہتا تھا، اسی سفر میں رہتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ ایک گدھا خرید لو تاکہ جلدی تو مسجد میں آ جایا کرو، سفر جلدی طے ہو جائے. تو وہ صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے اجر کو کم نہیں ہونے دوں. اللہ اکبر. تو حضرات، میں ہوں یا آپ ہیں، کل معاشر کے دن ہر ایک مسلمان سے اس کے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حضور سید عالم علیہ السلام کا دور منور جو ہے، دور انور جو ہے حضور کا، جب حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے تو انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی. جیسے رب کا فرمان تھا اور جیسے رب کے مصطفیٰ کا فرمان تھا، وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے، بلکہ گزارتے تھے. اور آج 17 رمضان المبارک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کا بھی دن ہے اور جنگ بدر کا بھی یہ آج کا دن ہے. تو حضور سید عالم علیہ السلام کے جان نثار جو تھے وہ بڑی کم تعداد میں تھے. آج دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، لیکن شاید کہ پھر بھی ہمیں وہ بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں وہ بھروسہ نہیں ہے. اور حضور کا زمانہ تھا، بڑی کم تعداد میں مسلمان تھے. تو امام الانبیاء علیہ السلام میدان بدر کی طرف کتنے لے کے چلے تھے؟ 313. ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تھے. سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول اللہ پہ جان نچھاور کرنے والے تھے، اسلام پہ جانیں قربان کرنے والے تھے. اور 313 وہ تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کا یہ تقیہ تھا، جن کا یہ تقویٰ تھا، جن کا یہ ارادہ تھا، جنہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہماری جانیں راہ خدا میں چلی بھی جائیں تو تب بھی ہم زندہ ہیں. اگر ہماری جانیں چلی جائیں تب بھی ہم زندہ ہیں، بچ جائیں تو تب بھی زندہ ہیں. تو حضرات محترم، نبی دو جہاں علیہ السلام کے جان نثار 313 تھے. ایک طرف سینکڑوں کی تعداد تھی اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد تھی. جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو کفار منافقین جو تھے وہ بڑے چال باز تھے. پہلے پہنچ گئے، جو مناسب جگہ تھی وہاں خیمے لگا لیے، قبضہ کر لیا مناسب جگہ پہ. امام الانبیاء علیہ السلام کے جان نثار جو تھے ریت پہ خیمے لگاتے ہیں. تو جب رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو نام لیوا ہوتا ہے، مالک اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی مدد، رب کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو رب کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ مالک ہماری مدد فرمائے. نبی دو جہاں علیہ السلام ایسے ہاتھ نکالتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں ہے. یہ حدیث میں کے الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں میدان بدر کے اندر. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مالک مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں ہے، الہی اگر یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں، اللہ اکبر، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرات محترم، پھر کیا ہے کہ آسمان سے پھر فرشتوں کی مدد پہنچتی ہے.
وہ بھی حضور کے کلمہ گو تھے نا، عمل بھی حضور کے کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے ایمان بڑے پختہ تھے، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں۔ بے شک امام الانبیاء علیہ السلام جب دعا فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے دوش مبارک پہ چادر جو ہے، آپ اس انداز میں دعا فرما رہے تھے، اس انداز میں دعا فرما رہے تھے کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھاتے ہیں، پھر حضور کے دوش مبارک پہ چادر رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام خیمے کے اندر ہیں تو ایک آپ کے سر مبارک کو نا جھٹکا سا لگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی چشمان مبارک کھلتی ہے، وہ چشمان مبارک کھلتی ہے جس کے بارے رب کا فرمان ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ تو حضور علیہ السلام کی جب چشمان مبارک کھلتی ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کی شکل میں پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کو خبر دی۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ جب فرشتے زمین پہ اترتے ہیں تو سارے کے سارے جو فرشتے ہیں ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں ہیں، ماں سوائے حضرت جبریل امین کے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کے سر پہ زرد رنگ کی پگڑی ہے اور باقی سارے فرشتے ہیں ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں ہیں۔ سبحان تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں، سر کٹ رہے ہیں، لیکن سر کاٹنے والا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا۔ حضرت کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، تلواریں بھی بڑی کم ہیں، نیزے بھی بڑے تھوڑے ہیں، سواریاں بھی بڑی تھوڑی ہیں، اور ان کے پاس نیزے بھی بے تحاشے ہیں، تلواریں بھی موجود ہیں، ڈھالیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی جان نثار ہے ان کے ایمان پختہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلواریں بڑی کم ہیں۔ اللہ کے پاک رسول سید عالم علیہ السلام میدان بدر کے اندر جو کھجور کا درخت ہے، اللہ کے پاک نبی ید اللہ والے ہاتھ سے کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور کھجور کی ٹہنیاں پکڑ کے صحابہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ کھجور کی ٹہنیاں تھی، لیکن وہ کھجور کی ٹہنیاں تلواروں والا کام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جب مسلمان کا تن من دن دین کے لیے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائے، تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں کوئی آ رہا تھا، سر کٹے جا رہے ہیں لیکن کاٹنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کیا اس بات کا تمہیں علم نہیں کہ میرے مالک نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھیجی؟ سبحان اللہ۔ تو حضرات دیکھیں، ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے۔ جب مسلمان کا تن من دھن جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہو جائے، وہ دین کے لیے ہو جائے، وہ رب کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک یہ جہاں سب نے چھوڑنا ہے۔ بے شک۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر ایک شے کی مدت جو ہے وہ معین ہے۔ انسان کی زندگی، کوئی بچپن میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی عالم پیری میں جا کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ آخر میں حشر میں مسلمان کے کام فقط اس کے اچھے عمل آئیں گے، بے شک اچھے عمل آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں کہ میرے بندوں میں سے کون کون ہے اچھے عمل کرنے والے، کون کون ہے نیک عمل کرنے والے۔ تو خالق اپنے بندے کو زیادہ عطا فرما کے بھی دیکھتا ہے اور کم دے کے بھی دیکھتا ہے۔ جن کو زیادہ دیتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب دیکھتا ہے کہ جن کو میں نے زیادہ عطا کیا ہے کیا
یہ میرے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات جتنا ہو سکے وہ کیا کرے جی، اور فطرانہ اپنا ادا کرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ خبردار میری عیدگاہ کی طرف اس وقت تک مت آؤ جب تک کہ تم صدقہ فطر ادا نہ کرو۔ اس لیے یہ ماہ رمضان جو ہے یہ بڑی برکتوں کا مالک مہینہ ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن، جب تک بندہ مسلمان، ویسے تو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب فرماتا ہے کہ اے مومنو تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، میرے فرشتے بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن ساری کھاتا رہتا ہے نا، اس وقت تک اللہ کے فرشتے ساری کھانے والے پہ درود پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، یہ ساری کھانا یہ بڑی برکت والا عمل ہے۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، جب دن کا پچھلا پہر ہوتا ہے، دن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو ری پیدا ہوتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس مومن کے، اس مسلمان کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ کس لیے قریب قریب ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس ریح کو سونگھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے دار کا مقام ہے، یہ روزے دار کی شان ہے۔ تو حضرات اس ماہ مقدس کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر دنیا سے چلا جائے نا، اللہ کریم اس پہ بڑی مہربانیاں فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ اگر ایک سائل جو ہے وہ سوال کرنے والا اگر وہاں کھڑا ہو کے کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی دو لفظوں میں تعریف کرتا ہے تو سننے والے کے دل میں ضرور رحم آ جاتا ہے کہ یہ سوالی میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی سوال کرنے والا، کوئی سائل جب رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اسے رحمان، اسے رحیم کہتا ہے، اسے قہار کہتا ہے، اسے جبار کہتا ہے، اس کی صفت جب بیان کرتا ہے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جہان، یہ دنیا، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ موت کا جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے، چل رہا ہے، اور روز حشر تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نیکوکار بندہ ہوتا ہے نا، جب اس جہان سے جاتا ہے تو اس کی قبر جو ہے اس کے لیے انتظار کرتی ہے کہ یہ نیکوکار بندہ جلدی نزدیک ہو، جلدی میرے تک پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بدکار ہوتا ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ قبر بھی اس بندے سے پناہ مانگتی ہے۔ یاد رہے امام الانبیاء، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہم لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن وہ عمل بڑے بڑے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے کبھی یہ تجزیہ کیا، ہم نے کبھی غور کیا کہ صبح سے لے کر شام تک آیا کسی مسلمان کو میں نے اپنی زبان سے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی مسلمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے تکلیف تو نہیں پہنچائی، میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہوا؟ حضرات اگر ایسا عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے بارے بھی ہم سب سے پوچھا جائے گا، یہ حساب لیا جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کرو، ان پہ رحم کیا کرو، ان پہ مہربانی کیا کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر طاقتور کمزور پہ رحم کرتا ہے اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ پھر اس اپنے بندے پہ رحم کرے سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جب بندہ مومن اللہ کے رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے
حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے نا، نیک عمل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جس اعضاء سے بھی کرتا ہے، بندہ مومن کے سارے اعضاء جو ہے وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کو ہلایا، قرآن پڑھا، یہ خدا کا ذکر ہو گیا، حمد و ثنا بیان کی، یہ خدا کا ذکر ہو گیا، تسبیح و تحلیل بیان کی، یہ خدا کا ذکر ہو گیا، نماز میں کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھا، حمد و ثنا کی، یہ خدا کا ذکر ہو گیا۔ یہ مسلمان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہے یہ کیسے خدا کا ذکر کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن، جب بندہ مسلمان اخلاص دل سے، اچھی نیت سے، خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے جب ان اپنے ہاتھوں میں حلال کا رزق پکڑتا ہے نا اللہ اور کسی ضرورت مند کے دروازے پہ جاتا ہے اس کو دینے کے لیے، آپ فرماتے ہیں گویا یہ مومن کے ہاتھ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں بندہ مومن کی یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھتی ہیں اور تدبر کرتا ہے مومن، تو آپ فرماتے ہیں گویا یہ بندے کی آنکھیں جو ہیں یہ بھی رب کے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسلمان کسی اچھی محفل میں اٹھ کے جاتا ہے، چل کے جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں گویا کہ بندے کی ٹانگیں جو ہیں یہ بھی خدا کے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بزرگان دین نے یہ خوبصورت عمل بتایا ہے کہ بظاہر یہ ہاتھ نہیں بولتے لیکن خدا کے ذکر میں شامل ہیں، آنکھیں نہیں بولتی خدا کے ذکر میں شامل ہیں، پاؤں نہیں بولتے یہ خدا کے ذکر میں شامل ہے، لیکن کیسے؟ جب بندہ مومن خوبصورت عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ نیک عمل جو ہے نا یہ بڑے خوبصورت پرندے کی طرح مومن کو دکھائے جائیں گے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ معاشر کے دن، قیامت کے دن جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے وہ خوبصورت جگہ ہے۔ کون سی خوبصورت جگہ ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام کی جو پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ فرشتے جب آسمان سے آتے ہیں نا ذکر والی مجلس میں، ذکر والی محفل میں، اور واپس جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہاں تھے؟ الہی تیرے زمین پہ تھے، تیرے فرش پہ تھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ الہی تیرے بندے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے۔ اور پھر اگلا سوال جو ہے اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے کہ وہ میرے بندے چاہتے کیا تھے، وہ میرے بندے مانگتے کیا تھے میرے فرش پہ بیٹھ کے؟ الہی وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ کریم ان فرشتوں کو پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ الہی وہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اتنا شوق ہے، اس اشتیاق سے وہ سوال کر رہے ہیں تو میں انہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اور کیا کہتے تھے؟ الہی تیری جہنم سے وہ پناہ مانگتے تھے، مولا کریم تیری جہنم سے معافی مانگتے تھے۔ خالق فرماتے ہیں کیا میری جہنم کو دیکھا ہے، اس عذاب کو دیکھا ہے؟ الہی اس کو دیکھا تو نہیں لیکن تیرے قرآن کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھا ہے۔ الہی وہ اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ میں نے جہنم کو بھی ان سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ نہ رہنے والی ہے، اور عشر کے دن، معاشر کے دن بندے کا ہر اعضاء جو ہے اس کے خلاف بول کی گواہی دے گا۔ آج تو بڑے ہم مست ہیں اپنے گھروں میں، بڑے مست ہیں اپنے گھروں میں، آواز ہو مسجد میں اذان کی آواز ہوتی رہتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے، اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا رہتا ہے، ہم یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، لیکن قبر میں مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کیسے سن کے کیسے ہم نکال دیتے ہیں۔ آج تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم سوٹن بوٹن ہو کے اپنے گھر میں مگن رہتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم قبر میں جب ہم جائیں گے وہاں ہمیں قدر ہوگا، لیکن وہ وقت بیت چکا ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا اس وقت تک
بندہ مومن کی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے جب تک کہ وہ ہوش میں ہوتا ہے، اس کی سانسوں کی مالا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اور ہوش میں ہوتا ہے، اس وقت تک بندہ مومن کی توبہ والا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 485 حضور سید عالم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مومن ہوش میں ہوتا ہے اور اس کی سانسوں کی مالا چل رہی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی توبہ والا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی 50 سال گزر گئی ہے تب بھی، 80 سال گزر گئی ہے تب بھی، 40 سال گزر گئی ہے تب بھی، 90 سال گزر گئی ہے تب بھی، جب تک ہوش میں ہے، اے بندہ خدا دیکھ تیرے رب کا کتنا انعام ہے تیرے پہ، کتنی مہربانی ہے تیرے پہ، اس نے حد مقرر نہیں کی، تیری آخری سانس تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کبھی تو ہوش میں آ جا، کبھی تو یاد کر اپنے رب کو کہ میرے رب نے میری آخری سانس تک میرے لیے دروازہ کھلا ہے، میں جا کے اس کے دروازے پہ دستک تو دوں، میں توبہ تو کروں، گناہوں کی معافی تو مانگوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، سانسیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حضور فرماتے ہیں اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرات اس وقت کا نہ مجھے علم ہے کہ کب وہ وقت مجھ پہ آ جائے گا، نہ آپ کو علم ہے کہ کب وہ وقت آ جائے گا، مجھ پہ آ جائے گا، ہم پہ آ جائے گا۔ ہم یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہمیں علم نہیں کہ یہاں بیٹھے جو لوگ ہیں ہم میں سے کس کس نے اٹھ کے جانا ہے اور کس کس نے اٹھ کے نہیں جانا۔ بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کسی کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، وہاں سے ان کا بھی جنازہ اٹھ جاتا ہے، کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جو مرنے والا ہوتا ہے، جس کی میت کو ہم کندھوں پہ اٹھاتے ہیں نا، اس میت سے عبرت حاصل کریں کہ آج یہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا جو بھی رشتہ دار ہے، ایک وہ وقت تھا جو ہم میں چہل قدمی کر رہا تھا، ہمارے درمیان بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، جسے جانے کا علم تک بھی نہیں تھا، جس نے جانے تک کا سوچا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں چلا کہ کب وقت جو ہے وہ بدل گیا، کب اس کی زندگی کا سورج جو ہے وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا اس کی زندگی کا سورج۔ جو زندگی کا سورج ہے جب غروب ہوتا ہے وہ بتا کے غروب نہیں ہوتا، وہ اچانک غروب ہو جاتا ہے، اچانک اندھیرا زندگی کا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں قبر کے اندر روشنی جو ہے، ہاں روشنی ملتی ہے، روشنی ہے، لیکن کیسے روشنی ہے؟ وہاں یہ ٹیوبیں یہ بلب نہیں ہے، بلکہ مومن کے اعمال کی روشنی، اللہ اکبر، عملوں کی روشنی ہے۔ کیا میرے دامن کے اندر اور آپ کے دامن کے اندر وہ ورثہ، وہ جائیداد موجود ہے جس ورثے سے، جس جائیداد سے قبر کے اندر ہمیں روشنی حاصل ہونی ہے؟ وہ ہے عمل صالح۔ کیا ہم نے اپنے دامن میں وہ بنا کے رکھا، اپنی جیب کے اندر وہ سنبھال کے رکھا؟ اس لیے جو عمل نیک کریں ان کو سنبھال کے رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو عمل صالح کرے اور عمل صالح کا تحفظ کرے، عمل صالح کرے اور عمل صالح کا تحفظ کرے، سنبھال کے رکھے۔ یہ نہیں دن میں 2 کام اچھے کیے اور 10 بدوں والے کر لیے، 10 برے کام کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عمل صالح کریں اور ان کا تحفظ کریں۔ اللہ کریم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔